کا لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ غیر کو دے دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے ظلم کو حرام کر دیا ہے، جس میں سے ایک شرک بھی ظلم ہے، اور جو اتنا بڑا ظلم ہے کہ ناقابل معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہے معاف کر سکتا ہے۔ شرک کی کچھ صورتیں آپ بتا سکتے ہیں جو بہت سارے مسلمان شرک کو اپنائے ہوئے ہیں، ظلم کی یہ صورت اپنائے ہوئے ہیں، کچھ یہ صورتیں آپ بتا سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے ان صورتوں میں سب سے بڑی عبادت دعا کی عبادت ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کرنا، مزاروں پر جا کر کے اولیاء اور بزرگوں سے دعا کرنا اور ان سے مانگنا، چاہے ان سے شفا مانگنا، چاہے ان سے اولاد مانگنا، چاہے ان سے روزی مانگنا ہو، چاہے کوئی بھی چیز ان سے مانگا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی سے ایسی چیز کا طلب کرنا جو اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے، کسی سے جنت مانگنا، کسی سے جہنم مانگنا جو اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے، یہ شرک ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ناقابل معافی ہے، جس سے توبہ کرنا انتہائی ضروری ہے، توبہ کے بغیر جس کی معافی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی ظلم حرام کر لیا اور اپنے بندوں پر بھی ظلم کو حرام کر دیا۔ بندے اپنی جان پہ بھی ظلم نہ کریں اور دوسروں پر بھی ظلم نہ کریں۔ اپنی جان پہ کوئی کیسے ظلم کرتا ہے؟ اپنی جان پر ظلم اس طرح کرتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی جان کو تکلیف ہو، کوئی ایسا کام آپ کریں جس سے آپ کی جان کو تکلیف ہو، تو آپ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے چھوٹا گناہ کیا یا بڑا گناہ کیا تو گناہ کا آپ کے اوپر آئے گا۔ تو اسی ظلم میں سے، اپنے آپ پر ظلم میں سے ایک ظلم ذکر کیا گیا کہ شرک کا ظلم بھی اپنے اوپر ظلم کرنے میں سے ایک ظلم ہے۔ دوسرے پر ظلم کی کیا کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا، حق روک لینا، یہ بھی ظلم ہے، اور کسی سے اس کا حق چھین لینا، یہ بھی ظلم ہے۔ یعنی کوتاہی بھی ظلم ہے اور سرکشی بھی ظلم ہے، تفریط بھی ظلم ہے اور عدوان بھی ظلم ہے۔ ایک چیز جو دوسرے کو ملنا چاہیے، اگر اسے آپ نہیں دے رہے، مزدور کو اس کی مزدور کے جیب میں جانا چاہیے، آپ نے دوسرے جیب میں بھیج دیا، مزدور کے جیب میں پہنچنے کے بجائے کسی اور کے جیب میں بھیج دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا، وہ چیز اپنی جگہ پر نہیں پہنچی۔ تو ایسے ہی کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا یا اس کے حق پہ تجاوز کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جس کو ہم اور آپ حجۃ الوداع کے موقع سے جانتے ہیں، سن 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا، اور یہی ایک حج آپ نے فرمایا، اور اس میں صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے سامنے موجود تھی، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہارے جان اور تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو ایسے ہی ایک دوسرے پر حرام ہے جیسے مکہ کی حرمت ہے، جیسے ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت ہے، جیسے یوم عرفات کی حرمت ہے، ویسے ہی یہ ساری چیزیں محترم ہیں، معزز ہیں، اور ان کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ میرے بھائیو، تو یہ ظلم جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور یہ ظلم قیامت کے دن کیا بن کے آئے گا؟ اندھیرا بن کے آئے گا۔ ظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن روشنی کی ضرورت ہوگی، پل صراط پار کرتے ہوئے روشنی کی ضرورت ہوگی، جنت تک جانے کے لیے راستے میں روشنی کی ضرورت ہوگی۔ تو جب بندہ ظالم ہوگا تو اس کے پاس نور نہیں رہے گا، بلکہ اندھیرے ہو جائیں گے، اور اندھیرے میں جیسے دنیا میں اندھیرا ہو تو آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے، ایسے آخرت میں اندھیرا رہے گا تو جنت کا راستہ بھٹک جائے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اگر کسی نے اپنے بھائی پر کسی قسم کی زیادتی کی ہو، کسی قسم کا ظلم کیا ہو، تو اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن کا نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، اپنے بھائی سے معافی تلافی کر لے، کیونکہ اس دن کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جب درہم و دینار نہیں ہوگا تو آپ کی نیکیاں لے کر کے اسے دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ لے کر کے آپ پر لاد دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیو، پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
یا عبادی، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، راستے سے بھٹکے ہوئے ہو، سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ ہدایت مجھ سے مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم سب گمراہ ہو۔ کوئی انسان میں اصل فطرت پہ تو پیدا ہوتا ہے آدمی، فطرت اسلام پر، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان ظلم اور جہالت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، یا تو اس کے ماحول کی وجہ سے، یا ماں باپ کی وجہ سے، یا نفس کی شرارتوں کی وجہ سے وہ اس طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم اور جاہل ہونا یہی انسان میں اصل ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق سے نوازتا ہے تو وہ عدل کو اپناتا ہے اور جہالت کے بجائے علم کو اپناتا ہے، تو اس طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اسے علم اور عدل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے مانگو، تم سب کے سب راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہو، سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، ہدایت پہ آ گئے، اب ہم کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ مجمل طور پہ تو ہمیں ہدایت مل گئی، یہ پتہ چل گیا کہ اسلام برحق ہے، اسلام پہ ہم آ گئے، لیکن ہر وقت، ہر سانس لیتے ہوئے اس وقت برحق کیا ہے، اس وقت ہمیں کیا معلوم ہونا چاہیے اور کس چیز کی نیت کرنی چاہیے، یہ ہر وقت جو ہمیں صحیح علم اور صحیح ارادہ ہو، جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رہنمائی ہو اور اللہ کی توفیق ہو، اللہ کی رہنمائی ہو اور اللہ کی توفیق ہو، تو ہر وقت اللہ کی رہنمائی اور اللہ کی توفیق کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دعاؤں پہ غور کیا کہ سب سے عظیم الشان دعا کیا ہے، تو وہ دعا مجھے سورہ فاتحہ میں ملی۔ وہ کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے، یعنی صراط مستقیم کا علم بھی دے اور صراط مستقیم پہ چلنے کا ارادہ بھی دے۔ علم اور ارادہ، کبھی علم ہوتا ہے لیکن اس پر چلنے کا ارادہ نہیں ہوتا، اور کبھی ارادہ تو ہوتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا۔ تو جب تک علم اور ارادہ دونوں اکٹھا نہ ہو جائے تب تک بندہ ہدایت پر نہیں پہنچتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، علم اور ارادہ دونوں ہونا چاہیے۔ ہدایت کی دعا ایسی اہم دعا ہے، ایسی اہم دعا ہے کہ بہت سارے موقعوں پر یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک دعا تو یہ ہو گئی سورہ فاتحہ میں، دوسری دعا کس وقت مانگی جاتی ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وطر میں، قنوت نازلہ میں، قنوت وطر میں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ تو نے جن بندوں کو ہدایت دی ہے ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہدایت نصیب فرما۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی رات کی صلاۃ پڑھتے تھے، رات میں ایک خاص دعا کیا کرتے تھے، وہ ہدایت کی دعا ہوتی تھی۔ وہ دعا صحیح مسلم میں اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما هم فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام ذکر کیا، جن کے رب کے واسطے سے دعا فرمائی۔ جبریل علیہ السلام وہ رسول ہیں، وہ فرشتے ہیں جو وحی لے کے آتے ہیں، جس وحی کے ذریعے سے دلوں کی زندگی ہے، اور میکائیل علیہ السلام وہ رسول، وہ فرشتے ہیں کہ جن کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے؟ بارش برسانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، جس میں پیڑ پودوں اور انسانوں کی زندگی ہے، پانی کے ذریعے سے جسمانی زندگی ہے۔ اور میکائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جن کو سور پھونکنے کے لیے رکھا گیا ہے، کہ جس میں قیامت کے دن زندگی ہوگی، مرنے کے بعد ساری انسانیت دوبارہ زندہ ہو کے اٹھے گی۔ تو حیات ہی حیات ہے، ہدایت میں زندگی ہی زندگی، حیات ہی حیات ہے۔ ایسے ان فرشتوں کے نام کے رب کے واسطے سے، ان فرشتوں کے رب کے واسطے سے یہ دعا کی گئی ہے کہ اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں اختلافی معاملات میں فیصلہ کرتا ہے۔ حق جاننے، جس معاملے میں اختلاف نہیں اس معاملے میں حق جاننا واضح ہے، حق اس میں تو اختلاف ہی نہیں، لیکن حق جاننے کی زیادہ ضرورت اس معاملے میں ہوتی ہے جو اختلافی ہو، جس معاملے میں اختلاف ہو۔ تو اس لیے کہا کہ اے اللہ، جس معاملے میں تیرے بندے اختلاف کر رہے ہیں، تو اپنے بندوں کو اس میں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے جس میں حق معاملے میں جہاں پر اختلاف کیا گیا ہو،
تو اپنی اجازت سے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دے، اس لیے کہ تو ہی وہ ذات ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت صراط مستقیم کی ہدایت سے نوازتا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، اور بھی ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے جس میں ہدایت کا سوال ہوتا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اور امیری کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، یہ چیزیں مجھے عطا فرما دے۔ تو یہ دعا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی کہ یہ دعا مانگنا، اور اللہم اہدنی فیمن ہدیت کس کو سکھائی تھی؟ اپنے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کی سکھائی تھی۔ تو آپ نے اپنے قریبیوں کو، جو آپ کے قریبی تھے، آپ کے داماد، آپ کے نواسے، ان کو یہ دعا سکھائی کہ ہدایت کی دعا مانگو، ہدایت کی دعا مانگو۔ تو گویا یہ انتہائی اہم اور عظیم الشان دعا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو مسلمان ہونے کے وقت اسے صلاۃ کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ جو خاص دعا سکھائی جاتی تھی یہ تھی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ صلاۃ کی نماز کی تعلیم دیتے دیتے یہ دعا سکھائی جاتی تھی خاص طور پر کہ اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے رحمت مانگو، اللہ سے ہدایت مانگو، اور اللہ سے عافیت مانگو، اور اللہ سے رزق مانگو۔ پھر میرے بھائیوں، ہدایت کی طلب میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ہدایت میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک صحیح بات کا علم اور ایک صحیح بات کا ارادہ۔ صحیح بات کا علم اور صحیح بات کا ارادہ۔ تو گویا جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے، تو گویا اس کے اندر یہ تڑپ بھی ہوتی ہے اللہ مجھے صحیح علم دے تاکہ میں اس پر چلوں۔ تو صحیح علم کو حاصل کرنا گویا اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک قدم آگے بڑھانا ہے، اور اسی لیے علم حاصل کرنے کی اہمیت ہے۔ قرآن و حدیث میں علم حاصل کرنے کی زبردست اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ مجھے زیادہ دے دے، ان میں سے علم کی دعا کی، رب زدنی علم، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ تو علم ہوتا ہے، اس کے بعد ارادہ ہوتا ہے، تو بندہ صحیح راستے پر قائم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پہلے تو کہا کہ تم سب گمراہ ہو، ہدایت مجھ سے مانگو، میں ہدایت دوں گا۔ پھر کہا کہ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو، جسے میں کھانا کھلاؤں وہی کھانا کھا سکتا ہے، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہناؤں، اس لیے مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ کپڑا اور کھانا یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں۔ کپڑا اور کھانا دنیا کی ضرورت ہے، اور ہدایت آخرت کی ضرورت ہے۔ تو گویا دنیا کی ضرورت ہو یا آخرت کی ضرورت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگو۔ دنیا کی ضرورت بھی، آخرت کی ضرورت بھی، کوئی بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے، سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے خزانوں سے باہر ہو۔ اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو گویا اس کے اندر اس کی بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میں محتاج ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے، تو دینے والا ہے، میں مانگنے والا ہوں۔ تو بندہ محتاج ہے اور اللہ بے نیاز ہے، بندہ پانے والا ہے اور اللہ دینے والا ہے، بندہ حاصل کرنے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو دنیاوی ضرورت ہو یا اخروی ضرورت ہو، ساری ضرورتیں ہمیں اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ نے کہا تم سب ننگے ہو، تم سب پہلے کہا تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں۔ کھانا کھلانے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کھا سکتے ہیں انہیں اللہ نے پیدا کیا۔ زمین سے غلے کس نے اگائے؟ آسمان سے بارش کس نے برسائے؟ تھنوں میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ اور پھر ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد پرندوں کے گوشت ہمارے لیے لذیذ کس نے بنائے؟ یہ سب پیدا کرنے کے بعد، پھلوں کو مختلف لذت والے سے بنانے کے بعد، پھر ہمارے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی کہ ہم اسے لذیذ جانیں اور اسے کھائیں اور وہ ہضم کر سکیں، اور پھر وہ ہمارے لیے صحت بنانے کا کام دے۔ تو کھلانے میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ سے ہی کھانا مانگو، اللہ ہی تم کو کھلانے والا ہے اور اللہ ہی تم کو کھانا دے کر اس کا فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اور پھر لباس بھی اللہ سے مانگو،
میرے بھائیو لباس کس لیے پہنتا ہے بندہ؟ لباس پہنتا ہے تاکہ ٹھنڈی سے بچے، گرمی سے بچے، اچھا لگے، خوبصورت لگے، عیب کی چیزیں ڈھک جائیں، جو عیب اور شرم والی چیزیں ہیں وہ ڈھک جائیں، اس لیے بندہ لباس پہنتا ہے۔ تو لباس ایک ظاہری ہوتا ہے اور ایک معنوی ہوتا ہے۔ ظاہری لباس بھی ہوتا ہے جس کو ہم یہ پہنتے ہیں، اور ایک معنوی لباس ہوتا ہے جو اخلاق اور سیرت کا لباس ہوتا ہے۔ تو اخلاق اور سیرت کا لباس بھی اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے اچھا اخلاق دے دے۔ اللہ سے بھی مانگو کہ اللہ مجھے دنیا کا بھی لباس دے دے ظاہری، اور اے اللہ مجھے معنوی لباس بھی دے دے، دونوں لباس تو ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس سب سے اچھا لباس، اللہ کی پرہیزگاری کا لباس سب سے اچھا لباس ہے۔ اور میرے بھائیوں ایک چیز اور بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کو لباس قرار دیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہاری لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ تو گویا عورتوں کو اپنا اچھا لباس شادی سے پہلے اگر اچھا شوہر مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، اور لڑکوں کو اچھی بیوی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا۔ یہ بہترین لباس ہے، انسان کے لیے بہترین لباس اس کی بیوی ہے، اور بیوی کے لیے بہترین لباس اس کا شوہر ہے۔ تو لباس اللہ سے مانگو، وہی اچھے سے اچھا لباس پہنانے والا ہے۔ اسی لیے ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے؟ استخارہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے، اور استخارہ کی صلاح پڑھنی چاہیے کہ تاکہ جو نکاح ہو، جو بیوی آئے، اور جو آئندہ اس سے اولاد آنے والی ہے، یہ سب کے سب اچھے سے اچھے آئیں ہمارے لیے، اور بہتر سے بہتر آئیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، چاہے کوئی بھی چیز ہو وہ اللہ ہی سے مانگو، اپنی ہر ضرورت کی چیز، چاہے دنیا کی ضرورت ہو چاہے آخرت کی ضرورت ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم سب دن رات غلطیاں کرتے ہو، رات میں بھی غلطی کرتے ہو اور دن میں بھی غلطی کرتے ہو، کوئی وقت باقی نہیں جس میں غلطی نہ کرتے ہو، کوئی نہ کوئی گناہ حق سے بھٹکا ہوا کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہو، اور میں سارے گناہوں کا معاف کرنے والا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے کیسی امید دلائی اپنے بندوں کو، اور دل پہ اثر کرنے والی چیز کیسی ہے کہ بندہ جب اللہ سے امید کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، اور جب نا امید ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اتنے گناہ کر لیے معافی ہونی نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف نہیں بڑھتا۔ اس لیے امید قائم رکھنا ضروری ہے، امید قائم رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انا اغفر الذنوب جمیعا، میں سارے کے سارے گناہوں کو بخش دینے والا ہوں۔ فاستغفرونی، آپ نے کیا کہا؟ گناہوں کو ایسے بخش دوں گا؟ مجھ سے معافی مانگو، اور معافی مانگنا کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو زبان سے معافی مانگو، استغفر اللہ استغفر اللہ